السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ایکوریٹو ایئر کولر کے متعلق ہے۔ یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں فائنل جو اس کی فٹنگ وغیرہ ہے وہ اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا، وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں تمام کنیکشن اس کے سب چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر فٹ کر دی گئی ہے۔ یہ پانی کے کنیکشن اس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ یہ سارا آٹومیٹک سسٹم ہوگا، اس میں کوئی آپ کو جو ہے وہ پانی خود سے نہیں ڈالنا پڑے گا۔ سارے کنیکشن کمپلیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اس میں 2 یونٹ لگے ہیں ہمارے۔ ایک یونٹ یہ والا لگا ہوا ہے، اس کے پاس بھی ہم چلتے ہیں۔ تو 2 یونٹ لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ LCD کی اس کے ڈسپلے اور اس کے علاوہ دوسری اس کو پاور دینے کے لیے 2 وائر لگی ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ واٹر کا جو سسٹم ہے تمام اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر تمام جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مشینیں لگائی گئی ہیں، وہ اس کو کنٹرول کرے گی اور آٹومیٹک جتنی پانی کی ضرورت ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ انٹر کرے گی۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کی جو اسپیسیفکیشن کی جو چارٹ ہے اس کے متعلق اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اسپیسیفکیشن کا جو چارٹ لگا ہوا ہے اس کے اوپر، تو اس کو پاز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کرنٹ کنزیوم کرتا ہے اور ہوا کا پریشر وغیرہ کتنا ہے اس کا۔ تو اس کے علاوہ یہ 500 گیلن کا ایک کین جو ہے وہ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، جو اس کو آٹومیٹک جو ہے وہ کولر کو جتنی ضرورت ہوگی کولر جو ہے وہ اس کین سے جو ہے پانی لے گا۔ تو یہ ہماری جامع مسجد میں یہ یونٹ لگایا گیا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں نیچے روم میں، تو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر اس کی جو فائنل سیٹنگ کی گئی ہے اس یونٹ کی۔ تو دیکھتے رہیں آپ میری ویڈیو۔ دوستو میں ابھی ہال کے اندر آ چکا ہوں، تو میں اس کی جو مکمل سیٹنگ جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ابھی اس کے ہال کے اندر جو ہے وہ اس کی سیٹنگ کیسے کی گئی ہے اس سیٹ اپ کی۔ تو اس میں پہلے تو یہ اوپن تھے یہ، لیکن ابھی اس کی لینتھ بھی انہوں نے بڑھائی ہے اور اس کے علاوہ اس کے آگے جالی فکس کی ہے تاکہ ہوا کا فلو جو ہے وہ سب تک پہنچے، اور یہ خوبصورت بھی لگ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک یونٹ کے ساتھ یہ کتنی جالی لگائی ہیں انہوں نے۔ 1 2، اس کے علاوہ یہ والی 3 اور 4 اور یہ والی 5۔ یہ ایک یونٹ کے ساتھ 5 جالی لگی ہیں، اور اس کا ہوا کا فلو جو ہے وہ ان کے تھرو جو ہے وہ سب تک جو ہے وہ پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک یونٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ، اور ان کے راستے جو ہے وہ 5 رکھے ہیں جہاں سے ہوا کا گزر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے یونٹ کے متعلق دکھاتا ہوں، اس میں بھی 2 یہ جالی لگی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک یہ 3 اور 4 اور یہ 5۔ یہ پورے ہال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ 2 یونٹ لگائے گئے ہیں، اور یہ کافی بڑا ہال ہے یہ والا ہماری جامع مسجد کا۔ تو اس میں یہ کولنگ کے لیے جالی اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ سب تک جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے پہنچ سکے نمازیوں تک۔ اور اس کے علاوہ میں ابھی ٹائم جو ہے وہ تقریباً پونے 7 کا ہے، اور یہ چلر جو ہے یا ان کو آپریٹو ایئر کولر کہہ لیں، یہ عصر کے وقت چلائے تھے 5:15 بجے۔ تو ابھی 6:45 کا ٹائم ہے۔ تو ابھی میں اس ہال کا ٹمپریچر جو ہے وہ اندر کا جو کولنگ برقرار ہے ابھی، وہ آپ کو LCD کے اوپر چیک کروا دیتا ہوں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی 25 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ہال کا اندر سے جو ہے وہ ٹمپریچر بتا رہی ہے یہ LCD۔ تو ابھی یہ آف ہے۔ مغرب کے بعد یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد افطاری کے بعد جب یہ آن کریں گے تو پھر میں دوبارہ اس کا ٹمپریچر جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ہال کا جو اس کے اندر کولنگ برقرار ہے۔ تو یہ فرض کریں آپ کے پاس 5 مرلے کا ایک مکان ہے، چاہے وہ ڈبل سٹوری ہے، تو اس کے لیے ایک یونٹ جو ہے وہ کافی ہے۔ اس کا اتنی کولنگ ہے اور کافی اچھا رزلٹ ہے۔ اور بہترین سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے جو امپیر جو ہیں وہ بہت کم لیتا ہے یہ امپیر، یعنی کہ AC کی بنسبت جو ہے وہ یہ ہاف سے بھی کم ہے ایک یونٹ۔ تو یہ 2 یونٹ لگائے گئے ہیں ہماری جامع مسجد میں۔ تو اس کے علاوہ اس کا جو ہوا کی کولنگ اور اس کا جو اندر کا جو ٹمپریچر ہے وہ باہر بھی منتقل ہوتا ہے، باہر والے
جو لان ہے اس میں بھی کافی ٹھنڈک جو ہے وہ جاتی ہے. اگر یہ لگاتار چلے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تو اندر سے کولنگ جو ہے وہ باہر بھی جاتی ہے. تو یہ 2 یونٹ کی تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے تمام ڈیٹیل بتا دی تھی کہ اس یونٹ کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے, کتنی لاگت آتی ہے. تو تمام ڈیٹیل میں نے پہلی ویڈیو میں دکھا دی تھی. جس دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں. جی تو دوستوں ابھی ہم اس کو یونٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے امپیئر لیتا ہے. ابھی روم کا ٹمپریچر جو ہے وہ 25 سینٹی گریڈ ہے اور یہ ساتھ ہی ایل سی ڈی کے اوپر امپیئر شو کر رہا ہے. سٹارٹنگ کے اوپر یہ تقریباً 7 امپیئر تک جائے گا, لیکن جیسے ہی روم کا ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا, یعنی کہ 22-21 پہ آ جائے گا, تو یہ تقریباً 3 امپیئر پر جو ہے وہ 3 امپیئر 3.5 امپیئر سے زیادہ نہیں لے گا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ پراپرلی کام کرے گا. اور اس کا جو سارا آٹومیٹک سسٹم ہے اس کے ساتھ ریموٹ دیا گیا ہے, اور ایل سی ڈی کا جیسے اے سی کے ساتھ دیا گیا جاتا ہے ویسے ہی اے سی کے ساتھ جو ہے وہ اے سی کے ساتھ دیا گیا ہے. تو ابھی میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ ابھی روم کا ٹمپریچر جو ہے وہ ایک یونٹ بتا رہا ہے تقریباً 23 سے 24 سینٹی گریڈ, اور یہ جو امپیئر کنزیوم کر رہا ہے وہ تقریباً 2.8 امپیئر کنزیوم کر رہا ہے. اور ابھی دوسرے یونٹ کے پاس میں آ چکا ہوں تو اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 22 سینٹی گریڈ شو کر رہا ہے, اور اس کے امپیئر جو ہے وہ تقریباً 3.3 امپیئر جو ہے شو کر رہا ہے. تو کافی اچھی چیز ہے, مجھے تو بہت پسند آئی ہے. تو ابھی اس کا آج جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اچھی لگی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو جو ہے وہ لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں. اور پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.